بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس بارے میں بات کریں گے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کو جنت سے کیوں نکالا گیا۔ جب حضرت آدم اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رہنے دیا تو انہیں کہا گیا کہ اس بہشت میں رہو اور سب نے دیکھا مگر ایک درخت کے قریب مت جانا، یعنی گیہوں کے درخت میں سے کچھ مت کھانا۔ جب ابلیس کو جنت سے نکالا گیا اور فرشتوں سے نکال دیا گیا تو اس کے دل میں حسد کی آگ جلنے لگی اور اس نے حضرت آدم اور حوا کو جنت سے نکالنے کے راستے ڈھونڈنے شروع کر دیے۔ پہلے اس نے طاؤس سے دوستی کی کہ مجھے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر جنت میں لے جاؤ تاکہ میں اپنے دشمن سے بدلہ لے سکوں۔ طاؤس نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ یہ بات تو سانپ سے کہو۔ تب شیطان سانپ کے پاس گیا اور اپنے فریب سے سانپ کو اس بات پہ اکسا لیا کہ تم مجھے بہشت میں لے کر جاؤ اپنے منہ میں بٹھا کر۔ پھر ابلیس حضرت آدم اور حوا کے پاس گیا اور رونا شروع کر دیا اور انہوں نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو شیطان نے انہیں بتایا کہ میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہارے حال پر رونا آتا ہے کیونکہ تم اس بہشت سے نکالے جاؤ گے اور یہ نعمتیں تم سے چھین لی جائیں گی اور لذت حیات سے ذائقہ موت کا چکھنا ہوگا۔ ان دونوں کو اس بات کے سننے سے بہت غم ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ اگر تم میرا کہنا مانو تو میں تم کو ایک درخت بتاؤں، اگر تھوڑا میوہ تم اس کا کھاؤ تو ہمیشہ زندہ رہو گے اور موت کی صورت ہرگز نہیں دیکھو گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا وہ کون سا درخت ہے؟ شیطان نے کہا وہی درخت جس کو کھانے سے تمہیں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس بات کو قبول نہ کیا اور کہا ہرگز مجھ سے نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نہیں ہوگی۔ جب شیطان نے قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام اٹھ کر چلے گئے اور پھر شیطان حضرت حوا کی خدمت میں جا کر اسی طرح ان کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا اور سانپ نے شیطان کے کہنے پر گواہی دی۔ تو حضرت حوا علیہ السلام نے عرض کیا حضرت آدم علیہ السلام سے کہ سانپ تو بہشت کا خادم ہے اور وہ بھی اس شخص کے حق میں گواہی دے رہا ہے۔ اب تو میں پہلے اس درخت کا پھل کھاتی ہوں، اگر کچھ خلل ہو تو میرے واسطے خدا سے معافی مانگنا، اور نہیں تو ہم دونوں تمام عمر بہشت کی نعمتیں چین سے کھایا کریں گے۔ جب انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو پھر انہیں جنت سے نکال دیا گیا اور روئے زمین پر بھیج دیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے انہیں معاف کیا اور ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت آدم کی توبہ کرنے کے بعد اور ان کی توبہ قبول ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی روئے زمین پر ہی رہو تاکہ تمہارے فرزند پیدا ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام برضائے الہی خطہ ہندوستان میں آئے اور بود و باش اختیار کی۔ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہے کے ٹکڑے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہن گیری سکھلا دیں۔ آگ کی حاجت ہوئی تو کہا کہ اے جبرائیل آگ مالک دوزخ سے مانگ لو۔ جب انہوں نے آگ لا کر حضرت آدم علیہ السلام کو دی تو اس کی گرمی سے ان کا ہاتھ جلا۔ آدم نے زمین پر آگ ڈال دی، وہ آگ 7 طبق زمین کے چھید کر پھر دوزخ میں چلی گئی۔ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے لائے پھر دوزخ میں چلی گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اے جبرائیل 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لاؤ تب ٹھہرے گی۔ اور کابل اخبار نے لکھا ہے کہ جب جبرائیل آگ لانے میں عاجز رہے تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا آدم علیہ السلام کو انہوں نے پھر چمکاک جھاڑ کر آگ نکال لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو آہن گیری سکھلائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ایک جوڑا بہشت سے بیل کا لا کر دیا اور بعض نے کہا ہے 2 گائیں عین البقر سے لا کے دیں اور ایک مشت گندم بہشت سے لا دیا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے کھیتی کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ پھر انہیں ہل جوتنا اور کھیتی کرنا سکھایا گیا۔ اس کے بعد اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کھیتی کر کے فصل اگانے لگے اور اپنی غذا حاصل کرنے لگے۔